بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ نشر کیا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ آج محترم برادر مغیث شوکت صاحب ہیں. عمان سے یہ پریزنٹ کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی پاکستان سے ہی تعلق ہے الحمدللہ. اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے موجودہ و متوقع ادوار میں اسلامی بینکاری اور مالیات اور علماء کرام. برادر محترم مغیث شوکت اسلامک بینکنگ ایڈوائزر ہیں عمان کے اندر. اس کے علاوہ فن ٹیک اسپیشلسٹ ہیں MIT USA. فن ٹیک لیڈر آف دی ایئر 2020 ٹرکی کا اعزاز رکھتے ہیں. وائس چیئرمین AOFI ایجوکیشنل بورڈ، چیئرمین فنجل گلوبل انکارپوریشن کینیڈا، اور پوائنیئر ہیڈ آف اسلامک فائنینس سلطنت آف عمان. تو بلا تاخیر میں برادر محترم مغیث شوکت صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں. جزاکم اللہ خیر. شکریہ میرے بھائی زبیر. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل پارٹیسپینٹس اور دوست احباب، بھائی سامعین، سننے والے سب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پہ مدعو ہو سکوں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکوں ایک بہت ہی ضروری ٹاپک پہ. میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر بات چیت کرنا ایک ارجنٹ ضرورت ہے. وار گراؤنڈز کے اوپر ہمیں اس ٹاپک کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ میرے نزدیک تو اتنا ضروری ٹاپک ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ ٹاپک اس طرح ایڈریس نہیں ہو سکا معقول یا غیر معقول جو بھی وجوہات کی وجہ سے ہمارے یہاں ٹاکنگ اباؤٹ دی پاکستانی اسپیکٹرم، اور سٹوری کوئی اتنی زیادہ مختلف نہیں ہے باقی وہ مسلم ممالک میں بھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے اور یہ مجھے فکر لاحق ہے کہ ہم نے منیمم ایک نہیں تو 2 جنریشنز کھو دی ہیں جہاں پہ ہم نے بڑا ایک زبردست موقع کھویا. ینگ بریڈ آف ہائیلی انٹلیکچوئل ماڈرن تھنکنگ، جدید سوچ و وچار رکھنے والے شریعہ اسکالرس کو ہم نہیں بنا پائے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو 2021 میں بھی اگر میں صرف اسلامک بینکنگ اور فائنینس کو ہی یا اسلامک اکنامک سسٹم کی بود و باش کو ہی، تو 2021 میں بھی ہم ریلائی کر رہے ہیں انہی علماء کے اوپر جو کہ بہت ہی جید ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، ان کو اور توفیق دے ہمیں گائیڈ کرنے کی. لیکن وہ 70 کی یا 60 کی یا 80 کی دہائی کی ریلیونس میں ان کو پروان چڑھے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون دو انہوں نے بہت ہی کلیدی کردار اپنایا کہ اسلامک فائنینس کو 60 کی دہائی سے لے کے اب تک ریجوینیٹ کرنے میں بہت انہوں نے کلیدی کردار اپنایا، اور ان کو مبارک، اور ان کے لیے خیر، ان کے لیے برکت اور ان کے لیے دعائیں ہماری. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ یہ جدید دور کی ڈیمانڈز اب جدید ہیں، اور اب تو ہم اس کو خاص طور پہ پینڈیمک کے بعد نیو نارمل کے تعارف سے ہم جاننے لگے ہیں اس نئے دور کو. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہو گیا ہے کہ ان جید اسکالرس کو ہم کہیں کہ آپ ہمارے یعنی بزرگ تو ہیں، آپ ہمارے یعنی ہمیں گائیڈ کرتے رہیں، ہمارے لیے دعا بھی کرتے رہیں. لیکن آئی تھنک 2021 آنورڈس کا جو اسلامک بینکنگ اور فائنینس کی جو ڈیمانڈز ہیں اور جو ماڈلنگ ہے، اس کے اندر ایک سائملٹینیس انفلکس ہمیں چاہیے. ایک ینگ برائٹ ماڈرن تھنکنگ شریعہ اسکالرز کا، میل یا فیمیل دونوں، جو کہ بہت ہی زیادہ آشنا ہوں اور انشرائن ہوں. دماغ، نہ صرف دماغ بلکہ اپنے صدر کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ. خاص طور پہ لوگ صدر کا جو قرآنک لفظ ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے بعد زیادہ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم سمجھتے ہیں کہ دماغ کی شارپنیس ہی سب کچھ ہوتا ہے. نو، اٹس ناٹ دی کیس. جو اصل شارپنیس ہے، جو اصل تھاٹ پروسیس، اسکالرلی کلیرٹی ہے، وہ دل میں ہوتی ہے آپ کے. تو وہ ایک ینگ بریڈ آف اسکالرز انٹروڈیوس ہو سسٹم میں، جو کہ بیٹر اکوپڈ ہیں نئی دور کی جدت کو سمجھنے
اس کو جانچنے، اس کو ناپنے، اس کو پاپنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں along-side some elements of the previous scholar. نہیں تو 2021 آنورڈ کی جو جدید اسلامک فائنینس کی جو شکل ہوگی اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دو طرح کا ظلم کریں گے. اگر میں نے جو اپروچ بتائی اس کو ہم نہیں امپلیمنٹ کرتے. نمبر 1 یہ ظلم ہوگا ان جید بزرگان دین آف اسلامک فائنینس یہ کہتے ان کو اوور سٹریچ کرنا 2021 آنورڈ والے اسلام تک، اور پھر 2021 کے اسلام کی بدوباش کو، اس کی انٹریکیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نیا بلڈ نہیں لے کے آتے ہیں جو کہ مور یوز ٹو ہے اس نیو نارمل کے، تو یہ اسلامک فائنینس کی بدوباش کے لیے بھی ایک طرح سے ظلم ہوگا. تو آپ سمجھیں کیسے ٹوئن ذمہ داری ہم پہ آ جاتی ہے ایز این امہ. اور پاکستان کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان ان ممالک میں سے تھا جنہوں نے اسلامک فائنینس کو ریجوینیٹ کرنے میں یا دوبارہ واپس لانے میں بہت ہی اول کردار ادا کیا. as a matter of fact ایک ٹائم تو ایسا تھا 80-90 کی دہائی میں جہاں پہ باقی مسلم ممالک used to watch the پاکستانی ماڈل اور وہ سیکھنا چاہتے تھے پاکستانی ماڈل ہر طرح سے اسلامک فائنینس اور بینکاری میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو سب سے 4 سے 5 ضروری چیزیں ہیں جو کہ شیپ اپ کر رہی ہیں اسلامک فائنینس کا پریزنٹ اور فیوچر آف اسلامک فائنینس، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان ایلیمنٹس کو سمجھیں اور جو اپنی شریعہ کی تعلیمات ہیں، شریعہ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، شریعہ کی سمجھ بوجھ ہے، اس کو ایڈجسٹ کریں، الائن کریں ان کے ساتھ، اور خاص طور پہ فوکس کریں کہ یہ جو ہمارے، اور ینگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 18-19 سال، نو سر، یہاں پہ ینگ کا مطلب ہے 30 آنورڈ یا 30 سے 40 کے جو ہم ایج گروپ کے ہمارے ینگ برائٹس یا اسکالرز ہیں جو کہ سسٹم میں ابھی بن رہے ہیں یا باہر نکل رہے ہیں بن کے سسٹم سے، ان کی خاص تربیت کی جائے. یہ بڑا ضروری لفظ ہے، تربیت کی جائے. علم تو دیا ہی جائے لیکن اس علم کے ساتھ اس کی حکمت بھی دی جائے. بڑا باریک نقطہ ہے کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم اور حکمت میں بڑا ہی ایک ضروری فرق ہے. علم کا ہونا از ناٹ انف، لیکن علم کے ساتھ حکمت کا ہونا یہ کمپلیٹ کرتا ہے سائیکل کو. کیونکہ حکمت جو ہے وہ آپ کو اتنا بصیر کر دیتی ہے، اتنا ایکوپ کرتی ہے کہ اس علم کو آپ نے کہاں پہ، کس وقت، کتنا، کس ٹائم پہ اور کس افیکٹیویٹی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. علم حکمت کے بغیر خطرناک چیز ہے جی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک حکیم ینگ بریڈ آف شریعہ اسکالرز پروڈیوس کریں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہم نے پچھلی 2 جنریشنز میں ہم نے یہ موقع گوایا. لیکن پینڈیمک کے بعد خاص طور پہ، اور دوسرا جو فیوچر شیپنگ یا پریزنٹ شیپنگ ایلیمنٹس ہیں وہ ہے ٹیکنالوجی. تیسرا ہے کلائمیٹ چینج جی. چوتھا ہے حلال اکانومی کا سیکٹر. ان چاروں کے اوپر میں اگر آپ چاہیں تو میں ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ آورز آف سیشن ان کے اوپر ہو سکتے ہیں کہ کس طرح یہ چیزیں ہم نے دوبارہ سے سمجھنی ہے اور ایک نئے انداز میں سمجھنی اور نئے کلیئرٹی کے ساتھ سمجھنی ہے. سوشل فائنینس ایک اور ایریا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 ایریے جو ہیں، 5 ایریاز میں نے جیسے بتایا، ٹیکنالوجی، دوسرا میں نے بتایا انٹرپرینورشپ بھی آپ اس میں ڈال لیجیے، تیسرا میں نے بتایا کلائمیٹ چینج، چوتھا میں نے بتایا اسلامک سوشل فائنینس اور حلال سیکٹر اور حلال اکانومی. یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایز این امہ اس کو سمجھ نہیں سکے، اس کو فریم نہیں کر پائے اور اس کو اجاگر نہیں کر سکے. نمبر 2، 2 جنریشنز ہم نے گوا دی اس کو ایگریویٹ کرنے میں اس سچویشن کو. نمبر 3، ماڈرن اسلامک فائنینس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے پرانے اسکالرس کو ریلیکس کریں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کو کہیں کہ آپ ہمارے لیے بڑی عظیم ہستیاں ہیں، آپ امبریلا رہیں ہمارا، لیکن لیٹ دا ینگ بلڈ آلسو جوائن دا رینکس. اور وہ ینگ بلڈ جو حکمت حاصل کر چکے ہیں، صرف علم نہیں، یہ ہمارے اوپر ان کو حکیم بھی بنائے، دلی طور پہ ان کے صدر میں حکمت آئے، وہ ان کو انوالو کریں سسٹم میں
اور ان کی بودوباش کریں 4 سے 5 جو میں نے ضروری فیوچر شیپنگ ایلیمنٹس بتائے ہیں، اور پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کرے، جیسے اس نے اسلامک بینکنگ اور فائنانس کو ریجووینیٹ کرنے میں کیا، جیسے اور بہت سی چیزوں میں امہ کے لیے اس نے کلیدی کردار ادا کیا اور کر رہا ہے، نہ صرف معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، سوشل طور پہ، عسکری طور پہ بھی ہمارا ملک جو ہے is a leader in the مسلم امہ۔ تو اتنی زیادہ جب اللہ نے فیسلٹیز ہم کو دی ہیں اور اتنا وقار اور نام اور پوٹینشیل دیا ہے، تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ان نکات کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا کام لینا چاہ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں لیڈرشپ سٹیٹس بائی برتھ دیا ہے۔ We are the only Islamic country that has a birth certificate of Islamic finance، جو کہ بنی اسلام کے نام جی۔ تو ہم تو مطلب بچپن سے یہ نعرہ سنتے جوان ہوئے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اتنا بڑا جب مینڈیٹ آپ کو قدرت نے دیا ہے تو اس مینڈیٹ کو آپ کو جینا پڑے گا، اور اتنی اشرف کنٹری ہے یہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اشرف مخلوق، لوگ کیا قرآن بھی کہتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کنٹریز کے اندر پاکستان ایک اشرف کنٹری پیدا ہوئی ہے، اور اس اشرفنیس کو جینے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، اور ہم کیونکہ اس موقع پہ صرف اسلامک اکنامکس فائنینس کی بات کر رہے ہیں ایک جدید انداز میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بودوباش، اس کی افزائش، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی کلیرٹی انہینس امپلیمنٹیشن کے لیے نیا بلڈ کو سسٹم میں آنا بہت ضروری ہے۔ وہ نیا بلڈ جس کی خاص طور پہ تربیت اور حکمت صدر کے ذریعے، ان کے دماغ نہیں صدر کے ذریعے ان کے ان 4 سے 5 ایلیمنٹس کے اوپر ہوئی ہو۔ کیا ہیں وہ ایلیمنٹس؟ کلائمیٹ چینج، ٹیکنالوجی، انٹرپرینورشپ اسلام کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ آپ نے پتہ نہیں اس یعنی حدیث کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، اور یقیناً جانتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ مجھ سے آگے آئے دین کے حکمت میں، کہ رزق کے جو 10 حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں دنیا میں، 9 حصوں 10 میں سے 9 حصوں جو ہے رزق کے وہ ہیں انٹرپرینورشپ، بزنس میں اپنا کاروبار کرنے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے انٹرپرینورشپ کی دین میں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز این انٹرپرینور۔ ان کی جو پہلی زوجہ she was an entrepreneur۔ Entrepreneurship and Islam goes hand in hand from the birth جی۔ تیسرا پھر اسلامک سوشل فائنینس کو، وقف کو، زکوٰۃ کو، انفاق کے سسٹم کو۔ as a matter of fact ہم عشر کے اوپر بات نہیں کرتے، ہمارا ایک محکمہ ہے منسٹری آف زکوٰۃ اینڈ عشر، عشر کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں وہ ینگ اسکالرز چاہیے جو نہ صرف ٹریڈیشنل موڈس کے اوپر ایک جدت کے ساتھ سمجھیں اور اس کے اوپر بات کریں اور امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں، بلکہ ایسے کئی چیزیں ہیں جن کو ہم نے انڈر ویلیو، مس انڈرسٹینڈ، انڈر انڈرسٹینڈ اور انڈر مائن کیے رکھا ہے، انکلوڈنگ وقف۔ ان وہ ینگ اسکالرز اس کی ترغیب کریں۔ اربع یعنی 4، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، کیونکہ اب تو یہ جو ینگ جنریشن ہے اٹس اے ویری ٹیک سیوی جنریشن۔ میں ایسا ظلم نہیں کروں گا ایک 70 کی یا 60 کی دہائی کے اندر پروان چڑھے چاہیے جدن شریعہ اسکالر کے اوپر کہ میں اس کے اوپر فورس کروں کہ آپ مجھے اسمارٹ کانٹریکٹ کی شریعہ گورننس کر کے دیں، یا آپ مجھے روبو ایڈوائزری ایسٹ مینجمنٹ میں نے کرنی ہے اسلامک فائنینس میں اس کو گورن کر کے دیں، یا آپ مجھے آرٹیفیشل یا سائبر سیکورٹی رسک کی شریعہ گورننس کے اوپر فتوا دیں۔ دس از ظلم آن دیم، آپ اوور اسٹریچ کر رہے ہیں۔ Get the right people to do the right job, and the right people are the current generation، جو کہ مجھے پہلے سے ہی فکر ہے کہ 2 جنریشن تو ہم نے کھو دی۔ تو اس لیے یہ جو اور حلال سیکٹر، کیا آپ جانتے ہیں، اور میں اس کو پچھلے 5 سال سے اس بات کے اوپر بات کر رہا ہوں، آج تک اگر آپ عام اسٹوڈنٹس یا عام لوگوں کے پاس بھی جائیں، آپ جب بھی حلال کا نام لیں گے تو ان کا دماغ سیدھا واٹ از خنزیر اینڈ واٹ از نان خنزیر، اس تک محدود یا اس طرح کے کنزمپشن کے اوپر محدود رہتے ہیں۔ کیا کسی نے ہمیں بتایا کہ حلال ایک پورا لائف سٹائل ہے؟ کیا کسی نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن کے اندر جب بھی حلال کا ذکر ہوتا ہے اس کے بعد اسی آیت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بٹ پریفر حلال طیب؟ کیا ڈفرنس ہے حلال اور حلال طیب میں؟ کچھ کلیئرٹی نہیں ہے۔
क्या डिफरेंस, ये क्यों ऐसा हो गया कि जब भी हम हलाल इंडस्ट्री का नाम लेते हैं तो हमें कंजम्पशन साइड, फूड, बेवरेज, क्लोथिंग, इवन हलाल टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल्स, इधर ही दिमाग में दूर हो जाता है। हम फाइनेंस की तरफ तो हम जाते ही नहीं है, और अगर जाते हैं तो हमने एक नया नाम दिया हुआ उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि नाम गलत है, इस्लामिक फाइनेंस। हालांकि ये दोनों चीजें एक ही सिस्टम है। दिस इज द होल हलाल इकोनॉमी। इनको ज्वाइन करें तो हलाल इकोनॉमी बन जाता है। As a matter of fact, हलाल फाइनेंस तो प्री रेक्विजिट है हलाल कंजम्पशन के लिए। आपके पास माल हलाल नहीं है तो कंजम्पशन आपने खे हलाल करनी। तो जब तक ये हम ये इंट्रिकेसीज के अंदर हम क्लैरिटी नहीं लेके आए कि भाई हलाल है क्या, हलाल और हलाल तैयब में क्लैरिटी क्या है, उसका उसकी समझ बूझ क्या है, और फिर हलाल फाइनेंस और हलाल कंजम्पशन दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इट्स वन एंड द सेम थिंग। हमने क्या किया, यही तो मुझे फिक्र लाख होती है कि हमने ना चाहते हुए, या इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी मैं इसको कहना चाहूंगा, या कॉग्निटिव डिसोनेंस इसको मैं कहना चाहूंगा, गैर फितरी कहना चाहूंगा मैं इसको, ना चाहते हुए हमने एक हलाल इकोनॉमी, क्योंकि हमें समझ नहीं थी, पर इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट, उसको हमने तोड़ा। एक को हमने दे दिया हलाल इंडस्ट्री का नाम, एक को हमने दे दिया इस्लामिक फाइनेंस का नाम। एक अब 3 ट्रिलियन होने लगी इस्लामिक फाइनेंस, और एक 3 ट्रिलियन से काफी अर्सा पहले तजावत कर चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं, और ना सिर्फ दोनों को हमने ब्रेक किया, दोनों की ट्रेजेक्टरी डिफरेंट, एक इधर को जा रहा है, इस नॉर्थ जा रहा है, एक साउथ जा रहा है, एक अपनी इकोनॉमी बना रहा है, दूसरा अपनी इकोनॉमी बना रहा है, हालांकि इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो अगर मैं ये कहूँ कि टोटल साइज ऑफ हलाल इकोनॉमी that also includes halal slash Islamic finance, which is a prerequisite for halal consumption, तो टोटल $6 ट्रिलियन की तो इकोनॉमी हो गई हमारी। पाकिस्तान इन यंग स्कॉलर्स के ऊपर, जो कि फिक्र और एहसास रखते हैं और समझबूझ और हिकमत रखते हैं अपने सदर से, वो जब लोगों की तरगीब करेंगे, सिस्टम में आएंगे, इस्लामिक बैंक्स के शरिया बोर्ड्स में आएंगे, शरिया डिपार्टमेंट्स में आएंगे, इस खतोखाल के साथ, इस समझबूझ के साथ, इस थॉट प्रोसेस क्लैरिटी के साथ, एक बिलीवर और विजनरी स्टेटस लेके आएंगे रादर देन ओनली नोअर स्टेटस, तो आप देखेंगे कि तब्दीली, और सही मायनों वाली तब्दीली का सफर तभी शुरू हो जाएगा। और वो कंप्लीट कब होना है, उसका नताइज कब निकलने हैं, किस स्कोप और स्केल में नताइज निकलने, ये तो इंसानों का कभी काम है नहीं। लेट अल्लाह डिसाइड दिस। नतीजा दोस्तों हमेशा अल्लाह के हाथ में, इट्स अल्लाह डोमेन। उसने कब देना है, कितना देना है, किस साइज में देना है, किस स्कोप और स्केल और रेंज में देना है, ये अल्लाह की डोमेन है। हमारी डोमेन है सिर्फ नीयत और एफर्ट। जब इंसान कोई काम शुरू करता है इस नीयत से कि उसकी नजर पहली नतीजे पे होती है, आपने बेड़ा गर्क नहीं कर दिया। नतीजे के ऊपर तो हमारी नजर है ही नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं है कि इस तरह की अगर मैं अप्रोच लेके मार्केट में उतरता हूँ, और मुझे नहीं कोई परवाह कि वो मुझे नतीजे उसके 20 साल में मिलते हैं, या 2000 साल में मिलते हैं, या 20 दिनों में मिलते हैं, या 20 महीनों में मिलते हैं। दिस इज नॉट माई डोमेन, आई शुडंट इवन वरी अबाउट दैट। या मैं देख पाऊंगा कि नहीं, या मेरे बच्चे देख पाएंगे कि नहीं, या हु नोज। हमारा सिर्फ काम है एक सही जाविये के साथ, सही समझ के साथ, अल्लाह से मदद मांगते हुए, उसकी तौफीक के साथ अपनी नीयत और एफर्ट करें। और ये जो 5 शोबे मैंने बताए, इसमें तो पाकिस्तान इतना आगे जा सकता है कि कितना रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है, लेकिन किसके बलबूते पे? हमारी यंग खेप जो है हमारी, जो कि मिस है इस सिस्टम से, 2 जनरेशन हमने गवा दी। मैं अभी भी रिलाय कर रहा हूँ 2021 ऑनवर्ड इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर, 1970 के स्कॉलर्स के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी और बुरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज जुल्म ऑन द स्कॉलर्स एज वेल एज ऑन द सिस्टम। जी, दिस टेल्स मी दैट देयर इज समथिंग मिसिंग। तो जो 4 से 5 चीजें जो मैं चाहूंगा तीनों हजरात और मेरे दोस्तों, मेरी टीम, आपको मैं कह रहा हूँ कि जो 5 चीजें हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल फाइनेंस और हलाल इकोनॉमी, इसके ऊपर एक फिक्री अंदाज में हम अपना रवैये बदलें, उनको दुरुस्त सिमत में डालें, उनके ऊपर स्क्रैच से अभी काम करना शुरू हो जाएं कि हकीम बनाएं हम अपने स्कॉलर्स को, अपने मदारिस से, अपने एकेडमी से, अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस के ऊपर हकीम बनाएं। मुझे पता चला पिछले दिनों कि हमारे यहाँ कोई रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनी है। मैं कहता हूँ ओमान में तो लोगों ने बड़ा इसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया।
تو دیکھیں نا یہ وہ سٹیپس ہیں حکومت کی طرف سے بھی, اور ہمیں اپنا کردار بھی نبھانا چاہیے. ہر وقت ہم حکومت کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم خود یہ سٹیپس لیں, کیونکہ جب تک ہم ایسے ماڈرن شریعہ اسکالرز نہیں بنائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اسلام میں اس کے سولوشنز امبیڈڈ ہیں. یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ قیامت بھی آپ کے سامنے آ رہی ہو, اگر آپ پودا لگا رہے ہیں تو آپ اس پودے کو لازم کمپلیٹ کریں اس کو لگانا. کون سا دین اس لیول تک جاتا ہے؟ یعنی آپ اگر صرف اسلامک سسٹم کو اس کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ پرزرویشن کے ذریعے سے سمجھ لگے, ایک اٹ سیلف ایک نیا ڈسپلن ہے, بٹ وی نیڈ دا فک آف اٹ. ہمیں اس کلائمیٹ چینج کی فک چاہیے. کون دے گا وہ ہمیں فک؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہی ینگ اسکالرز دیں گے ہم کو وہ فک. کون دے گا ہمیں فک آف ٹیکنالوجی؟ یہ ینگ اسکالرز دیں گے. کون دے گا ہمیں فک آف سائبر سیکورٹی رسک؟ یہ ینگ اسکالرز دیں گے. کون دے گا ہمیں فک آف انٹرپرینورشپ؟ یہ ینگ فقہا دیں گے. کون دے گا ہمیں فک آف جدید سوشل فائنانس؟ یہ ینگ اسکالرز دیں گے. کون دے گا ہمیں فک آف حلال اکانومی؟ وی نیڈ نیو فقہا with new صدر of حکمہ, visionaries and believers in that system, جو کہ ہمیں فقہ دیں. فقہ باقی سارا دوسرے سارا کام تو یہ نہیں کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ I personally need the fiqh of al-bay'a. I personally need the fiqh of al-bay'a. I need the fiqh of climate change. I need the fiqh for fintech. I need the fiqh for entrepreneurship and social finance. The government of Pakistan needs the fiqh. This is Pakistan's natural mandate. This is Pakistan's natural ashrafness. میں سمجھتا ہوں کہ اس اشرفنس کو ہم نے 2 جنریشنز تو گوا دیا, اور مجھے فکر ہے کہ اور جنریشنز نہ گوا دے. اور اس لیے میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس, اور یہ زبیر کا میں خاص مشکور ہوں جس کو اللہ نے یہ توفیق دی اور اس نے یہ جسارت کی, اس نے یہ اپنی ایفرٹ کی کہ ایک سیشن اس کے اوپر رکھے جو صرف اس موضوع کے اوپر کم از کم اتنی ڈسکشن تو ہونا شروع ہو جائے. اگر ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے تو آگے پروان نہیں چلے گی یہ چیز. مجھے جب بھی میں پاکستان آتا ہوں, اور وہاں پہ ہمارے ہاں PhD پنجاب حلال ڈیولپمنٹ تھیوری, پھر اسلام آباد میں بھی جب بھی میں وہاں پہ آتا ہوں حلال کی طرز سے آتا ہوں میں, تو مجھے بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ آڈینس کو یا یوتھ کو کچھ پتہ نہیں حلال کے بارے میں. اتنی بیسک سے بھی نیچے کلیئرٹی. اور جب کوئی لفظ حلال طیب استعمال کرتا ہے تو حلال طیب کے سیمینٹکس کا ہی نہیں پتا, اس کی لغت کا ہی نہیں پتا لوگوں کو. جی تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ کس کا قصور ہے؟ اگر یوتھ کو یہ ہمارے یہاں نہیں چیزیں پتا, آپ ابھی اگر محسوس کریں اور اگر آپ سروے کریں کسی بھی ٹاپ یونیورسٹی میں پاکستان میں چلے جائیں تو آپ پوچھیں کہ بھئی مجھے مسلم 5 اسکالرز کے نام بتاؤ اور 5 ویسٹرن اکانومسٹ کے نام بتاؤ, آپ کو وہیں سے پتا چل جائے گا کہ کیا حالات چل رہے ہیں. ہارڈلی ایک آپ کو وہ نام پتا چلے گا, بلکہ ویسٹرن کے تو 5 کے 5 کو بتا دیں گے. تو کتنی خطرناک بات ہے. یہ فکر مجھے جو ہے نا, مطلب اپنے جنریشن کے لیے, جو میں بھی اس کا حصہ ہوں, مجھے جو ہے یعنی تکلیف دیتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے اللہ اور توفیق دے ہم سب کو کہ ایٹ لیسٹ یہ تھاٹ پروسیس کلیئرٹی یہ آ جانا کہ اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. یہ اٹ سیلف از اے ہیوج بلیسنگ آف اللہ دیٹ ہی از ٹیکنگ اس ٹو دا رائٹ ڈائریکشن. تو سامعین میں یہی آپ سے چاہوں گا کہ ان 5 ڈومینز کے اوپر ہی اگر ہم ایک اسکالرشپ ایسی تیار کر دیں, جدید جید ماڈرن تھنکنگ اسکالرشپ, جو کہ ہمیں فک دے سکے ان 5 ڈومینز کے. آئی نیڈ دا فک. آئی نیڈ ناٹ اونلی ماڈرن فقہا آف ینگر اسٹینڈس, مجھے ان کے تھرو فک چاہیے ان چیزوں کی. آئی نیڈ دا fiqh of climate change. I need the fiqh of fintech. I need the fiqh of cybersecurity risk. I need the fiqh of entrepreneurship and social finance and halal economy. I don't have it. I don't have it. تو یہ بڑے مسئلے انشاءاللہ تعالی سولو کر سکتا ہے اگر ہم ایسی اپروچ کے لیے جائیں. اور یوتھ تو پہلے ہی ہمارا بڑا مطلب اسکل رکھتا ہے, اور بڑا ہی یعنی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خاص اثر اپنا کرم ڈالا ہوا ہے ہمارے یہاں, لینڈ وائز بھی اور ہیومن کیپٹل وائز بھی. تو لیٹ اس لیو دا اوریجنل اشرف مینڈیٹ آف پاکستان. پاکستان لیڈ لے ان چیزوں میں, اپنے آپ کو سینٹر آف ایکسلنس بنائے ایز اے کنٹری
جہاں پہ مختلف ممالک سے لوگ آئے ان شعبوں کے اندر فقہ کو سمجھنے کے لیے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہی ایک ریونیو جنریشن کا اور نئی طرح کی ڈپلومیسی کا کنٹری ٹو کنٹری پاکستان میں عزت میں اضافہ کرے گا. اور میں جانتا ہوں کہ مطلب کیونکہ آئی آلسو بلانگ ٹو ملیشیا. ملیشیا میں جب آپ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو لوگ ابھی بھی اس کو بڑے حسین الفاظ میں یاد کرتے ہیں. یہ ایک نئی ڈومین کھول سکتی ہے جہاں پہ مختلف ممالک سے لوگ آ کے اس چیز کو سمجھیں گے. اور ذمہ داری ہم سب پہ ہے. آپ کی فقہ اکیڈمی کے اوپر اور بھی زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کا 50% بھی اچیو کر لیا اگلے 5 سال یا 10 سال کو ٹارگٹ رکھتے ہوئے, ملک کو بڑی ضرورت ہے جی. تو اور اس طرح کی سمجھ بوجھ ہم نے شریعہ وائز رکھ لی, اٹ ول بی ویری ایزی فار آل آف اس انشاءاللہ تعالی. اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتنی اور بصیرت دے اور توفیق دے اس بصیرت کے ساتھ ساتھ. یہ بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یاد رکھیے کہ کبھی بھی جب کوئی اپنے آپ کو مفتی یا ایک اسکالر کا لقب سے نوازتا ہے اپنی باقی اکیڈیمک محنت کے بعد, تو میرے لیے ایک اسکالر کی ڈیفینیشن بڑی سمپل ہے کہ وہ اپنے ڈسپلن کے بارے میں نہ صرف حکمت رکھیں بلکہ ملٹی ڈائمینشنل حکمت ہو. وہ اس کو سیاسی طور پہ بھی سمجھتا ہو, وہ اس کو معاشی طور پہ بھی سمجھتا ہو, وہ اس کو سماجی طور پہ بھی سمجھتا ہو, وہ اس کو دینی طور پہ بھی سمجھتا ہو, وہ اس کو ازدواجی طور پہ بھی سمجھتا ہو, وہ اس کو اپنی آل کے لحاظ سے بھی سمجھتا ہو, وہ اپنے اس کو مال کے لحاظ سے بھی سمجھتا ہو, وہ اپنے اس کو نفس کے لحاظ سے بھی سمجھتا ہو, وہ اپنے اس کو اسپرچولیٹی کے لحاظ سے بھی سمجھتا ہو, میتھمیٹکس کے لحاظ سے سمجھتا ہو, جی سائنس کے لحاظ سے سمجھتا ہو. ان سارے فیسٹس کے لحاظ سے وہ اپنا جب ڈسپلن سمجھ لے گا تو آپ سمجھ لیے کہ یہ ایک حکیم اسکالر ہے. اور اس کی نشانی جو دوسری بڑی ہوگی کہ وہ حکیم اسکالر اپنے ان آئیڈیاز کو آسان الفاظ میں ادا کر سکتا ہوگا. ایک حکیم اسکالر وہ اسکالر ہوتا ہے جو اپنے ڈسپلن کو ملٹائی فیسٹ انداز میں سمجھے اور پھر لوگوں کو آسان الفاظ میں, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہرمنیوٹیکل, آسان الفاظ میں لوگوں کو اس کی سمجھ دے سکے. یہ دو نشانیاں ہیں ایک حکیم اسکالر کی. اگر تو ہم نے اس طرح کے حکیم اسکالر بنا دی, وی ڈونٹ نیڈ این آرمی آف اسکالرز, جسٹ فیو گڈ مین, اور اللہ ان کو خود ہی رائٹ پوزیشنز پہ ڈال دے گا. دس از اللہ's لا آف نیچر. اور آپ دیکھیے گا کہ پھر لیو دا نتائج ٹو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سمجھتے ہیں کہ 100 سال لگیں گے, who knows کہ within 20 years کایا پلٹ جائیں گے. تو یہ میری سبمیشنز تھیں زبیر بھائی اینڈ سارے میرے دوست احباب. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس بصیرت کو قائم رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توفیق دے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. شکریہ آپ سب کا. جی محترم, ایک چھوٹا سا سوال تھا, اگر مختصر سا جواب مل جائے اس کا. کیا سوال ہے بھائی؟ جی محترم, اسلامک فائنانس بلکہ اسلامک بزنس اینڈ فائنانس ایک بہت وسیع اور ریزاب ایک فیلڈ بن چکی ہے. آپ نے دوران گفتگو افراد کار کی 30-35 افراد کی تیاری کا بھی ذکر کیا. معلوم یہ کرنا تھا کہ وہ تیار تو بہرحال ایک اچھے مرحلے میں ہو رہے ہوں گے, یہ لوگ آگے جا کر پہلے سے موجود فیلڈ کے اندر رہ کر اس کو کوئی درست کرنے کی کوشش کریں گے یا الگ سے ان کو کوئی پلیٹ فارم بھی مہیا کیا جائے گا؟ یار دیکھیں نا, یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ there is no shortcuts to genuine success. اس وقت جو انڈسٹری ہے predominantly it is driven, educated and run by knowers of Islamic finance, جو کہ صرف اس کے بارے میں they know it. مجھے اردو کا لفظ اس طرح آ نہیں رہا ہے کہ نو کو, یعنی مجھے صرف اس کے بارے میں پتہ ہے. اور I think this is پتہ ہونا کسی چیز کے بارے میں is enough for me to run the affairs of Islamic finance. This is dangerous. میں سمجھتا ہوں پتہ ہونا is not enough. اس کے بارے میں بلیو ہونا اور اس کی ویژنری ہونا, they are two important domains جو کہ آپ کو ہونا چاہیے کسی بھی ڈسپلن کے بارے میں اپنا رول نبھانے کے. تو جو کہ موجودہ سسٹم میں ہے, دیکھیں نا, میں پھر ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو, مجھے اچھا نہیں لگتا یہ مثال دینے میں.
مثال کے طور پہ ایک MBA گریجویٹ ہوتا ہے فائنینس میں، تقریباً آن ایوریج 25 سال، آن ایوریج پاکستانی ایج نہیں، آن ایوریج 25 سال لگا دی اس نے ایک تعلیمی سسٹم میں جو کہ اس نے انٹرسٹ بیئرنگ سسٹم جی جی سمجھا. اس کے بعد پھر اس نے ایک بینک جوائن کر لیا، 5 سال اس نے لیٹ سے اسکریچ سے شروع کیا جی، کریڈٹ کارڈ آفیسر لگا، پھر بڑھتے بڑھتے وہ برانچ مینیجر لگ گیا، پھر بڑھتے بڑھتے AGM ہو گیا، پھر GM ہو گیا. تو اگلے 15 سال میں ہی از the GM of a certain bank. ہاں جی، تو 25 سال اس نے تعلیم حاصل کی، اگلے 15 سال اس تعلیم کو کروڑ کے پریکٹس کیا جی. اب 40 سال ایک سسٹم اس نے گھول کے پی لیا، ناؤ اٹس ان ہز بلڈ. 41واں سال اس کی زندگی کا جب شروع ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اب ہم اسلامک بینکنگ کرنے لگے ہیں شروع، اور آپ کا CV بڑا اسٹرانگ ہے، آپ نے فلاں فلاں بینک کو بڑا سکسیسفلی رن کیا، آئیے اب اسلامک فائنینس کو بھی رن کر لیجیے. وہ کہتا ہے مجھے کیا پتا اسلامک فائنینس کا، اف از دیٹ آنیسٹ. تو کوئی ایسی بات نہیں، ہم ڈپازیٹرز کا پیسہ خرچیں گے، آپ کو ملیشیا بھیجیں گے، پاکستان بھیجیں گے، UAE بھیجیں گے، 3-4 مہینے آپ ورکشاپ اٹینڈ کریں، ٹریننگز اٹینڈ کریں، کانفرنس اٹینڈ کریں، اور یو ول بی ریڈی. کوشچن از دس از دا رائٹ وے. اور پھر آپ دیکھیں کہ نتائج کیا ہوتے ہیں. پھر آپ لوگ حق بجانے میں کہنے میں کہ سسٹم کنونشنل اسلامک تقریباً سیم لگتا ہے، کیونکہ جو لوگ پریڈومیننٹلی اس سسٹم کو رن کر رہے ہیں دے آر نوورز آف دا سسٹم، ناٹ دا بلیورز اینڈ دا ویژنریز. وہ حکیم نہیں ہے اس سسٹم کے. کم از کم بھائی صاحب اگر آپ 2 یا 3 سال اسلامک فائنینس کو ٹکا کے سمجھ لیتے تو ایک بہتر شیپ نکل سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یعنی یا تو پھر کوئی ایسا کام ہو کہ جو لوگ سسٹم میں موجود ہیں ان کی پھر ایک ریویمپنگ کی جائے، یا تو پھر سر آپ ویٹ کیجئے، اگلے 5 سے 10 سال کا پلان بنائیں، جو میں نے آپ کو اپروچ بتائی ان تھیمز کے اوپر ایک کھیپ تیار کریں ان کے صدر کے مطابق، اور پھر دیکھیں اللہ کیسا مدد کرتا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا؟ تو زبیر انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جو ہے میری جزاک دعا اللہ اور خیر. جی جی جزاک اللہ خیر محترم مغیث بھائی. آج ان کی مزید بھی مصروفیات تھیں، کانفرنس وغیرہ عمان میں ہی چل رہی ہے، اس کے چیئر کرنی ہے انہوں نے سیشن کی، تو اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا. بس میں مختصر سا یہ بتاتا چلوں، اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان گزشتہ کئی سال سے، تقریباً 13 سال سے جو ہے وہ مصروف عمل ہے، مختلف سیمینارز اور دیگر پروگرامات کراتے رہے ہیں پچھلے سالوں میں. لیکن اس سال الحمدللہ کچھ تخصصات شروع کیے ہیں، جن میں سے کچھ اسلامک فقہ اکیڈمی کے تحت جو ہے فقہ المعاملات المالیہ یہ جیسے کلاس ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا حلال کے حوالے سے جو ہے مفتی مصباح اللہ بھائی خود بھی حلال انڈسٹری سے وابستہ ہیں، جیسا کہ آپ نے خود بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اگرچہ ابھی وہ محدود معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن بہرحال حلال اکانومی کا ایک بہتر پارٹ ہے، ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ تخصصات جو ہے وہ امام مولانا مودودی کے فکر کے حوالے سے ہیں، تو آپ بخوبی واقف ہوں گے. تو کچھ تخصصات ہمارے نارمل تخصصات سے ہٹ کر جو ہے وہ اس نوعیت کے بھی رواں دواں ہیں. تو جزاکم اللہ خیر. میں مفتی مصباح اللہ بھائی اگر کچھ کلمات ارشاد فرمائیں صدارتی. جزاکم اللہ محترم مغیث شکر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. بس کلمات تو وہی تھے جو ہم نے آپ کے سنے، میں نے پوری کلاس اٹینڈ کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ زبیر بھائی کے ذریعے سے ہی آپ سے رابطہ رہے گا اور ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. ہمارے یہ ینگ اسکالرس کی جو اصطلاح آپ یوز کر رہے ہیں، بس یہ سارے لوگ وہی ہیں انشاءاللہ، انہی میں سے لوگ آپ تو بہت اچھا ہو گیا نا. اب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی اسپیشلائزیشنز کیا کیا ہو سکتی ہے. ہمیں بھائیو فک چاہیے اس ہر تھیم کی، آپ ہمیں فک پروڈیوس کر کے دیں اور پھر دیکھیے مزے. جی اس وقت ہمارے ایک اور پارٹ ہے جامعۃ الحرمین، اس میں تقریباً 55 لوگ ہیں جو تخصص کر رہے تفسیر میں اور افتاء میں، اور فقہ اکیڈمی خود جو کرا رہی ہے تو اس میں 22 لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے مفتی ہیں لیکن دوبارہ معاملات میں اور حلال میں، فوڈز میں نا، اس میں تخصص کر رہے ہیں دوبارہ. اور 150 لوگ جو ہے وہ مرد و خواتین جو ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی فکر کے اوپر ہمیں 2 تخصصات ہیں وہ کرا ہے. اس میں توفیق دے انشاءاللہ تعالی. زبیر اینڈ ٹیم اور مفتی صاحب میرے لائک کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں کیا کہنے کے لیے آف اینی اسسٹنس ایز اے بردر آئی ایم اویلیبل کیونکہ یہ کار خیر ہے
اور تھوڑی سی بائسنس بھی ہے کیونکہ پاکستان انوالو ہو جاتا ہے اس میں. تو I'll be یعنی میں آپ کے راہ رستے میں اول رہوں. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ. تو برادر گرامی ٹیک کیئر. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ یہ ایک لڑی آف انگیجمنٹس ہم رکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہم اپنا کردار نبھاتے رہیں اور لوگوں کو ایکٹیو رکھ سکیں اور موٹیویٹڈ رکھ سکیں ان چیزوں. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. آمین سب کو. السلام علیکم. جوائن کرنا یار وہ سیشن زبیر فن ٹیک کے اوپر ہی ہے. جی میں نے میرا انشاءاللہ. لنک تمہیں شیئر کیا نا, وہ جی سارے میں گروپ میں شیئر کر دینا تاکہ چلیں یہاں سے بھی دوست ہمارے یہاں جوائن کر سکیں. اس کو ابھی چلیں شروع ہونے لگا 20 منٹ میں. وہ چلیں میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. اصل میں ہماری ایک کلاس تو ابھی کنٹینیو ہوگی فقہ المعاملات کی. ہمارے دوسرے استاد ہیں شیخ نعمان صاحب, بھائی تو 12 بجے جو بھی اس کو کر سکے میں انشاءاللہ شیئر فن کرتا ٹیک کے ہوں. اوپر ہے وہ اور اچھا رہے گا. جی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اوکے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیر تمام ساتھیوں کا جنہوں نے جوائن کیا. فقہ المعاملات المالیہ والے ساتھیوں کا جو ہے مصعب 12 بجے تک گیپ کریں یا کنٹینیو آپ کچھ کریں گے, کیا ترتیب رکھنی ہے؟ نعمان بھائی گیپ 12 کر بجے سکتے ہیں, گیپ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو 20 منٹ ہمارے پاس ہے نا, اس میں ہم اپنے جو مقالہ جات والا معاملہ تھا نا اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. باقی جو ہمارے ساتھی جو حرمین کے یہاں جوائننگ دی انہوں نے, تو وہ اگر ہماری 12 بجے کی کلاس جو شیخ نعمان صاحب شریعہ آفیسر ہیں بینک اسلامی کے, جامعۃ السعید کے تخصص میں ہوتے ہیں, نگران ہیں, جامعۃ الرشید سے انہوں نے جو ہے نا پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھے قابل ساتھی ہیں. ان کی کلاس اصل میں ہوتی فقہ المعاملات میں مسلسل چل رہی, کوئی 10-12 کلاس